السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 جون 2026 ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ آج کے سبق کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کے بعد جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے مصباح القرآن، اس کا اردو میں جو ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے وہ لفظی ترجمہ آپ کو قرآن مجید میں دکھا کر کے سکھائیں گے لفظی ترجمہ۔ اس سے پہلے میں آج جو سبق ہے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور کچھ انبیاء کا 2 آیات میں تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک تفصیلی ذکر فرمایا ہے، چونکہ یہ صورت ہے سورۃ آل عمران، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تفصیلی ذکر آئے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نانی، یعنی جو حضرت مریم کی والدہ تھی، انہوں نے جب ان کو حمل تھا، پیٹ میں بچہ تھا، تو انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، دنیا کا کام نہیں کرواؤں گی، تیری عبادت کے لیے وہ میری اولاد وقف ہوگی۔ تو پیدائش جو ہوئی اس میں بچی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، تو ان کا نام انہوں نے رکھا مریم، اور ان کو بیت المقدس جو اس وقت وہاں یہ رہتے تھے، اور حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے پیغمبر وہاں رہتے تھے، تو بیت المقدس میں جو علماء کرام تھے ان کے حوالے کیا، اور اللہ کی طرف سے حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مریم کی کفالت کی، اور ان کو وہ کمرے میں ایک کمرہ بنایا جس میں حضرت مریم علیہ السلام تھی، عبادت کرتی تھی، اور ان کو حضرت زکریہ علیہ السلام تالا لگا کر کے چلے جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، تالا کھولتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس ایسے پھل ہیں جو جن کا موسم نہیں ہے، بے موسم پھل موجود ہیں، تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا حضرت مریم نے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر اس وقت بڑی تھی، ان کی جو گھر والی تھی وہ بھی بے اولاد تھی، بانجھ تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی ذات ایسی قادر ذات ہے کہ وہ موسم کی محتاج نہیں ہے، موسم کے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ پھل عطا کیے ہیں، تو میں بڑھاپے کی وجہ سے دعا نہیں کر رہا تھا اولاد کے لیے، اب میں دعا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت فرشتوں کے ذریعے دی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے۔ تو اب قرآن مجید کی طرف آتے ہیں اور اس کا لفظی ترجمہ اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا، منتخب کر لیا، آدم حضرت آدم کو، ونوحا اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے بیشتر یعنی بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل کے آئے ہیں، وآل عمران اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر منتخب کیا، یعنی ان کو پسند کیا، نبوت عطا فرمائی۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ذریت اولاد ہیں، بعضها ان میں سے بعض کے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کہ جو انبیاء کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے، کچھ تو ایسے تھے جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری ملتی نہیں تھی، الگ الگ قوموں میں سے تھے، کچھ ایسے تھے جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اس طرح جا کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ملتے ہیں حضرت عمران کے وسیلے سے۔ تو یہ آپس میں رشتہ داری بھی تھی اور کسی کی رشتہ داری نہیں بھی تھی۔ یہ 2 آیتیں تھیں۔ آگے جو ہے قصہ تفصیلی ذکر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم کی پیدائش کا تذکرہ۔
اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل منی۔ اذ قالت جب کہا، امرأۃ عمران عمران کی بیوی نے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہوں گی، یعنی ان کی جو بیٹی پیدا ہوئی حضرت مریم، تو عمران کی بیوی نے کہا، ربی اے میرے رب، انی نذرت بے شک میں نے نظر مانی ہے، لک تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، یعنی اس کو میں آزاد رکھوں گی، فتقبل منی پس تو یہ عمل میری طرف سے قبول فرما کہ میں اپنی اولاد کو تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ انک انت السمیع العلیم بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى فلما پھر جب جنا اس نے اس کو، حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو جنا یعنی پیدائش ہوئی، قالت ربی اس نے کہا، اے میرے رب، انی میں نے، وضعتها جنا ہے اس کو، انثى لڑکی، یعنی میرا خیال تھا لڑکا ہوگا، خدمت کرے گا بیت المقدس کی، یہ اس وقت وہاں رہتے تھے، تو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور بنی اسرائیل کا یہ قبلہ رہا ہے، تو وہاں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ خدمت کرے گا اللہ کے گھر کی اور عبادت کرے گا، لیکن یہ میں نے اس کو لڑکی جنا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو اس نے جنا، یعنی اللہ کو تو علم ہے، اللہ کے حکم سے ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے عاجزی کرنے لگی، بتانے لگی میں نے تو لڑکی جن لی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، ظاہر ہے لڑکا لڑکی کی حیت اور ان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، تو ان کی نیت تھی لڑکے کی، لیکن لڑکی پیدا ہوئی، لیکن وہ بھی انہوں نے وقف کی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنِّي بے شک میں نے، سمیتها نام رکھا ہے اس کا، مریم، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری، یعنی یا اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے۔ تو حضرت مریم کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لائیں، جو اس وقت وہاں کے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے، اور دوسرے علماء کرام جو تھے مسجد کے امام تھے، تو وہ موجود تھے، تو ہر کسی نے کہا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کی کفالت کروں گا، تو ان کے درمیان قرآن دازی ہوئی، تو قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا، جو کہ اللہ کی طرف سے تھا، اور حضرت مریم کو ایک کمرہ بنا کے دیا گیا، وہاں بیٹھی رہتی تھی، اور ان کی پرورش اللہ کی طرف سے بہت ہی جلدی ہوئی، یعنی ان کا بڑا ہونا جلدی میں ہوا عام بچوں کے اعتبار سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا فتقبلها تو قبول کر لیا اس کو، ربها اس کے رب نے، بقبول حسن اچھی قبولیت کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا اور پرورش کی اللہ نے اس کی، نباتًا حسنا بہترین پرورش، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور سرپرست بنایا اس کا حضرت زکریا علیہ السلام کو، کہ قرآن دازی میں نام حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے آیا، کو حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کفیل بنے، سرپرست بنے۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا جب بھی داخل ہوتے اس پر حضرت زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں، تو موجود پاتے اس کے پاس رزق، یعنی کھانے کی چیزیں، اس سے مراد پھل ہیں۔ قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند اللہ اس نے کہا، اے مریم کہاں سے ہے تیرے لیے یہ؟ تو وہ بولی یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔
تو یہ حالت دیکھی حضرت زکریا نے کہ بے موسم پھل موجود ہیں، تو انہوں نے پھر بڑھاپے میں اپنے لیے دعا مانگی اولاد کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس نے کہا اے میرے رب تو عطا کر، ہبا کر، عطا کر مجھے اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بلا شبہ تو خوب سننے والا ہے دعا کو۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فنادته پس آواز دی اس کو فرشتوں نے، ملائکہ نے، وہوا اس حال میں کہ وہ قائم کھڑے ہوئے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب عبادت گاہ میں، محراب میں، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یبشرک خوشخبری دیتا ہے تجھے، بیحییٰ حضرت یحییٰ کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو آپ کا لڑکا ہوگا اس کی اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، تصدیق کرنے والا ہے ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے، اور سردار ہے، اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا ہے، اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ یعنی یہ جو آپ کا بیٹا پیدا ہوگا جن کا نام اللہ نے خود ہی بتایا حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، تو اللہ کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تصدیق کریں گے، سچائی بیان کریں گے، اور سردار ہوں گے، عورتوں کی طرف میلان نہیں ہوگا، یعنی نکاح تو ایک جائز چیز ہے لیکن اس سے بھی وہ کنارہ کشی ہوں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کوئی گناہوں سے بچ پا رہا ہو 100%، تو اس پر فرض نہیں ہے نکاح کرنا، لیکن نکاح فرض اس وقت ہوتا ہے جب کوئی گناہوں میں مبتلا ہو، نکاح نہ کر رہا ہو، تو شرعی طور پر اس پر لازم ہے کہ نکاح کرے۔ وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے۔ تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی عاجزی بیان کی کہ میں بڑی عمر کا ہوں، میری عورت بانجھ ہے، کیسے ہوگا؟ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، کہا اس نے اے میرے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا، حالانکہ یقیناً پہنچ چکا ہے، بلغنی پہنچ چکا ہے مجھ پر بڑھاپا، الکبر بڑھاپا، وامرأتی اور میری بیوی بانجھ ہے۔ یہ اس وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے بشارت دی ہے اب پتہ نہیں میں جوان بنوں گا کیا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فرمایا اللہ نے اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اسی حالت میں بڑھاپے میں تمہیں اولاد ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تو اس خوشی میں یہ اللہ کے حضور عرض کیا کہ میرے لیے کوئی نشانی ہو، مجھے پتہ چلے میری بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے، تو شکرانے کے طور پر میں اس پر خوشی کروں اور مجھے کوئی نشانی دیجیے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، کہا حضرت زکریا نے اے میرے رب مقرر فرما دیجئے میرے لیے کوئی نشانی، فرمایا اللہ نے تیری نشانی یہ ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو، اللہ تکلم نہ کلام کرے گا تو لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، کہ بات نہیں کر سکے گا، بڑی عمر تھی، بڑی عمر کمزوری کی وجہ سے بات نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے، بہرحال 3 دن جب تو بات نہ کر پائے، اشارے سے لوگوں سے بات کر رہا ہو تو سمجھ جائیے کہ آپ کی جو گھر والی ہے ان کو حمل ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ نے آگے ذکر اذکار کرنے کی ترغیب دی، حکم دیا، وَاذْكُرْ اور یاد کر اپنے رب کو کثرت سے، یعنی اپنے رب کا ذکر کر بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح بیان کر شام کو اور صبح کو، صبح اور شام کے اوقات میں تسبیح کرنا، اللہ کی حمد کرنا، عبادت کرنا، یہ بہترین اوقات کہلاتے ہیں، قرآن و حدیث میں ان کا حکم آیا ہے۔ آیت نمبر 41 مکمل ہوئی، آج کا سبق یہاں تک ہے، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔